مریم نواز پنجاب کی آواز یا وہ پنجاب کارڈ کھیلنے جا رہی ہیں؟ جب بات ہوتی ہے پنجاب کے حوالے سے تو پنجاب کا مقدمہ کوئی بھی نہیں لڑتا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پنجابی زبان کے بورڈ لگ رہے ہیں، پنجاب کی نہریں بننے سے روکا جا رہا ہے تو اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ پنجاب کا مقدمہ اب پیش کیا جا رہا ہے، پنجاب کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ درست ہے یا غلط؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں اس ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور بہت ہی اہم موضوع، اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی تمام اکائیوں کی، میں صرف چاروں صوبوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آزاد کشمیر کی بات بھی کر رہا ہوں، میں گلگت بلتستان کی بھی بات کر رہا ہوں، تو ان تمام علاقوں کی شناخت کے حوالے سے اور ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کے مقدمے کے حوالے سے ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے۔ پنجاب کا مقدمہ جب بھی لڑا گیا، جب بھی پنجاب کے حوالے سے بات کی گئی، اس سے پہلے جب نعرہ لگا کہ جاگ پنجابی جاگ، تو اس وقت اس پر اعتراض ہوا اور کہا گیا کہ صوبائیت کو پھیلایا جا رہا ہے، پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ بات اس وقت ہوئی جب سندھ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جب خیبر پختونخوا کے مفادات کی بات کی جاتی ہے، جب بلوچستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو تب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حقوق کی بات کرنا پاکستان کو توڑنے کے برابر ہے۔ جب آزاد کشمیر میں ایک تحریک چلائی جاتی ہے اور پھر وہاں پر بجلی سے لے کر آٹے تک، یعنی کہ پنجاب کے مقابلے میں آدھی قیمت پر فی من آٹا ملنا، وہاں پر 3 روپے یونٹ بجلی کا مل جانا، یہ سارا کچھ ان کے حقوق سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر پنجاب بات کرے تو پنجاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ صوبائیت پھیلا رہا ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے، اور خاص طور پہ جب ہم پنجاب کے سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں پر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک مرتبہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا، یہ کہا گیا کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ کیا تھا یہاں پہ جاگ پنجابی جاگ کا، جی جاگ کا، اور تیری پگ نو لگ گیا آگ یا داغ والا، تو اس پر کتنا طوفان اٹھا۔ لیکن اس کے بعد کبھی یہ نعرہ لگا ہی نہیں۔ میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کی جماعت ہے، پنجاب اس کی بیس گراؤنڈ ہے، اس کی ہوم گراؤنڈ ہے، تو یہاں پر میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف، انہوں نے کبھی پنجاب کا نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے کبھی پنجاب کی بات نہیں کی، ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ اور حیرت انگیز طور پر چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو یہ سمجھا گیا کہ پنجاب کا ایک جٹ پتر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو وہ پنجاب کی بات کرے گا، لیکن انہوں نے بھی کبھی پنجاب کی بات نہیں کی، ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ بننے والی ایک خاتون، میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں، وہ پنجاب کی بات کر رہی ہیں، وہ پنجابی زبان کو فروغ دینے کی بات کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں گھروں میں پنجابی بولو، وہ خود بھی پنجابی بولتی ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر ایسے بورڈ لگوا رہی ہیں جن پر پنجابی میں نعرے درج ہیں، ہدایات درج ہیں، وہاں پر موٹیویشنل قسم کے کورس جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ اور جب اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کتنے حیران ہوئے اس کے اوپر، اگر آپ بورڈز کی سطح پر جائیں تو سندھ میں سندھی زبان کے بورڈ آپ کو نظر آتے ہیں، بلوچستان میں بلوچی زبان کے نظر آتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ کو پشتو بورڈ جو ہیں عام آپ کو نظر آئیں گے، ایون دکانوں وغیرہ کے بورڈ جو ہیں وہ آپ کو اس زبان میں، اپنی لوکل زبان میں نظر آئیں گے۔ تو پنجاب کے بارے میں حیرت کیوں؟ پنجاب کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ہم ہمیشہ سے دیکھتے چلے آئے کہ بڑا دھوم دھڑکا کر کے سندھ کا جو کلچرل ڈے ہے وہ منایا جاتا ہے، اجرک ڈے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اجرک جب پہنائی جاتی ہے، پھر سندھ کی جتنی ثقافت ہے وہ سندھ کے جو ثقافتی ڈے منایا جاتا ہے، کلچرل ڈے منایا جاتا ہے، اس میں پیش کی جاتی ہے۔ اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پنجاب کے اندر باقاعدہ طور پہ کلچرل ڈے منایا گیا، کالجز کو کہا گیا کہ پنجاب کے کلچر کو اجاگر کریں۔ مریم نواز کے دور میں ہوا، مریم نواز نے کہا کہ پنجابی بولنے میں فخر محسوس کریں، وہ پنجابی میں ٹویٹ بھی کر دیتی ہیں، پنجابی زبان میں تقریر بھی کر دیتی ہیں، وہ پنجابی زبان پر جو ہے شرمندہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ایک بہت ہی افسوسناک کلچر جہاں پر چلتا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجابی کو علم کی اور تہذیب کی زبان نہیں سمجھا جاتا، پنجاب کو سٹیج ڈراموں کی اور گالیوں کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑا افسوسناک ایک کام یہاں پر ہوتا ہے کہ جو پنجاب ہے
میں پاکستان والے پنجاب کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر گھروں میں ماں باپ جب اپنے بچوں کے ساتھ بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت اگر پوش ایریا میں رہتے ہیں تو وہ تو انگریزی کی طرف چلے جائیں گے, لیکن اس سے ہٹ کر ہماری مڈل اور لوئر مڈل کلاس بھی اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی میں نہیں آتی, وہ اردو میں کم از کم اردو میں بات کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پنجابی آہستہ آہستہ جو ہے غریبوں کی زبان بن کے رہ جاتی ہے, بدتمیزوں کی زبان بن کے رہ جاتی ہے, سٹیج کی جو ہیں اس کی پھکڑ پن کی زبان بن کے رہ جاتی ہے. تو یہ اس کی پہچان. حالانکہ یہ زبان جو ہے یہ تو صوفیاء کرام کی زبان ہے, بابا بلے شاہ کی زبان ہے. اس میں اگر آپ صوفیانہ کلام اور اس کا آپ ادبی پورے کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں یہ بڑا رچ نظر آتا ہے. تو مریم نواز جو ہیں, صرف میں نعروں کی بات نہیں کر رہا, میں بورڈز کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں پر آپ کے ساتھ صرف اور صرف پنجابی بولنے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, یعنی کہ اس کو صرف ایک شو پیس کے طور پہ, بلکہ پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ پنجاب کا مقدمہ, کوئی پنجاب کا مقدمہ لڑنے والا موجود ہے, پنجاب کی بات کرنے والا موجود ہے, پنجاب گونگا نہیں ہے. مجھے اس وقت بہت ہی اچھا لگا جب سندھ کی طرف سے اور سندھ کے قوم پرستوں کی طرف سے پنجاب کی میں جو نہریں بننے والی تھی, خاص طور پہ میں محفوظ شہید کینال کی بات کرنے جا رہا ہوں, اس کو رکوایا گیا, باقاعدہ مظاہرے کیے گئے, پنجاب کو آنے والی سڑکیں روکی گئیں. یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب والے اس نہر کو نہیں بنوا سکے, ایک مرتبہ جو ہے جو اعلان ہو چکا ہے اس کے مطابق وہ منصوبہ رک چکا ہے, لیکن مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ مریم نواز نے اس پر رسپانس کیا, اس پر باقاعدہ طور پر بات کی, اس پر جواب دیا, اس کا شکوہ کیا, یعنی کہ پنجاب بولا, اور یہ پہلی مرتبہ بولا, ورنہ ہم نے پنجاب کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا. حتیٰ کہ کالا باغ ڈیم جس کو بنانے سے پورے پاکستان کا فائدہ ہونا ہے, صرف پنجاب کا نہیں ہونا. یہاں پر اگر بجلی کی پیداوار بڑھتی, یہاں پر اگر پانی کا ذخیرہ ہو پاتا اس کے اندر کسی حد تک, یا دیگر فوائد ہوتے تو پورے پاکستان کو اس کے فوائد ملنے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس کو روکا گیا, اور پنجاب نے کبھی اس کے اوپر کوئی تحریک نہیں چلائی. بات ضرور کی گئی ایک آدھ مرتبہ, لیکن کبھی پنجاب کا مقدمہ لڑا ہی نہیں گیا. تو مجھے جو پہلی مرتبہ ایک بڑی چیز کے اوپر, یعنی کہ سندھ کے جواب میں, سندھ کے قوم پرستوں کے جواب میں پنجاب کا مقدمہ لڑا گیا, پنجاب کی بات کی گئی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے اور باقاعدہ ٹی وی کیمروں کے سامنے پنجاب کی بات کی, پنجاب کا مقدمہ لڑا. مجھے اچھا لگا, اور مجھے یوں لگا کہ پنجاب اب گونگا نہیں ہے, پنجاب بات کرے گا, پنجاب بات کر سکتا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ہم بہت سارے اور دیگر معاملات دیکھتے ہیں, میں صرف نہری پانی کی بات نہیں کر رہا, میں NFC ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں. پنجاب بات کرنے لگا ہے, پنجاب بتانے لگا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں اپنا شیئر تمہیں دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں بلوچستان میں N25 کا جو افتتاح کیا گیا, N25 جو ہے وہ کس طرح بن رہی ہے, یہ جو سڑک ہے جو چمن کوئٹہ کراچی روڈ ہے, یہ کس طرح بننے جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. یہ پورے پاکستان سے جو پیٹرول کے اوپر لیوی ہے اور جو پیسے دیتے ہیں ہر پاکستانی, اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ آدھے سے زیادہ پاکستانی جو ہیں چونکہ پنجاب میں رہتے ہیں, تو پنجاب کا ہر بندہ اپنے ہر لیٹر پیٹرول کے اوپر 8 روپے دیتا رہا کہ یہ سڑک بنے, اس سے اس کے فنڈز جمع ہوئے. پھر یہی نہیں بلکہ پچھلے 11 برس سے, بلکہ پچھلے 16 برس سے پنجاب اپنے NFC ایوارڈ میں 11 ارب روپے ہر سال جو ہے وہ بلوچستان کو دیتا ہے, کیونکہ وہاں پر غربت ہے. یہ پنجاب کی طرف سے تحفہ ہے, اور اگر آپ اس کو 16 برس میں دیکھیں تو یہ 176 ارب روپے بنتے ہیں. بہت بڑی اماؤنٹ ہے, کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اسی طرح جب ہم خیبر پختونخوا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب دہشت گردی کے لیے اضافی فنڈز دیے جاتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے, اس سے لڑنے کے لیے, تو یقینی طور پر وہ پنجاب کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے, پوری قوم کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. تو پنجاب ہمیشہ سے اپنے بھائیوں کی مدد کرتا آیا. آپ آٹے کا ایشو دیکھ لیجئے, آٹا جو ہے وہ پنجاب سے بھیجا جاتا ہے, گندم بھیجی جاتی ہے, اور جب بھی کوئی حکومت سرکاری طور پہ, پہلے تو اسمگلنگ کر کے افغانستان بھیجی جاتی تھی, اب کوئی حکومت اگر درخواست کرتی ہے اور باقاعدہ طور پہ تو پنجاب جو ہے مدد کرتا ہے, پنجاب آگے بڑھتا ہے, پنجاب اس میں آٹا گندم جو ہے فراہم کرتا ہے. تو پنجاب کی بات کی جا رہی ہے, پنجاب کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیے کہ میں جو تیسرا بڑا اہم ٹاپک ہے, کبھی اس پر بات نہیں کی گئی,
پنجابیوں کو بلوچستان وہ جاتے ہیں، وہاں پر بلوچ انتہا پسند، میں BLA کی بات کر رہا ہوں، میں ماہرنگ بلوچ اور اس کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، میں یقینی طور پر عام بلوچوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان انتہا پسندوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ بھارت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کو بسوں سے اتارتے ہیں، ان کی جیبوں سے شناختی کارڈ نکلوائے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، اور جو پنجاب سے ہوتے ہیں ان کو گولی مار دی جاتی ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا. میں ان باپوں سے ملا ہوں جن کے بچوں کو، جن کے بیٹوں کو اس طرح قتل کیا گیا، ان کے آنسو میں نے دیکھے ہیں. اور پہلی مرتبہ میں نے پنجاب کے کسی وزیر اعلیٰ کو، یعنی کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اس وقت، میں نے پہلی مرتبہ کسی کو بات کرتے ہوئے سنا، شکوہ کرتے ہوئے سنا، اس پر بات کرتے ہوئے سنا کہ پنجاب کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس پر ایک ریئیکشن جو دیا گیا وہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس پر بات کی گئی، ورنہ پنجاب کے بیٹے قتل ہوتے رہے. اور پنجاب صرف بڑا بھائی ہونے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ جناب ہم جو ہے پاکستان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم شکوہ نہیں کریں گے، اپنے بیٹے تک مرواتے رہے، NFC ایوارڈ میں اپنا حصہ دیتے رہے، کالا باغ ڈیم بنانے سے انکار کیا گیا، کچھ نہیں کہا گیا، نہریں بنانے سے انکار کیا گیا، وہ بھی مان لیا گیا. لیکن بہرحال اب بات ہوتی ہے. مریم نواز جو ہیں، اور مجھے اس وقت بھی خوشی ہوئی جب رضوان رضی، جن کو صرف اس لیے کہ وہ پنجاب کا مقدمہ لڑ رہے تھے، ان کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیا گیا، ان کی جاب ختم ہوئی. اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ رد عمل دیا، ریئیکشن دیا. تو مریم نواز جو ہیں وہ رضوان رضی کی حمایت کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب کو زبان مل رہی ہے، پنجاب کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو مجھے ان سے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ جب سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو پنجاب کے حقوق کیوں نہیں؟ کیا پنجاب میں غریب نہیں رہتے؟ کیا پنجاب میں غربت نہیں ہے؟ کیا پنجاب کو وسائل نہیں چاہیے؟ کیا پنجاب جو ہے اس کا مقدمہ کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا پنجاب کے حوالے سے صرف اور صرف دوسروں کی طرف سے طنز، تانے اور الزامات برداشت کیے جاتے رہے؟ نہیں، پاکستان سب کا ہے. وہ پاکستان اگر ہمارے پشتون بھائیوں کا ہے، وہ بلوچوں کا ہے، وہ سندھیوں کا ہے، تو وہ پنجابیوں کا بھی ہے. تو پنجاب جب بات کرے گا ایکول سطح کے اوپر، برابری پر، تو ہمیں ایک پہلی مرتبہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کی لوئی پہن کر کھڑے ہونے والی مریم نواز، فخر کے ساتھ پنجاب کی لوئی کو، پنجاب کے کھیس کو اوڑھ کے پہننے والی مریم نواز، پنجاب کا کلچر ڈے منانے والی مریم نواز، پنجاب کے جو آپ یہ کہیں کہ اس کے اسکولوں میں اس کے بچوں کو پنجابی بولنے کی تلقین کرنے والی مریم نواز، پنجاب میں بورڈ لگانا ایک طرف رہ گیا، اس سے آگے بڑھ کر پنجابی ہونے پر فخر کرنے والی مریم نواز. تو ایک ایسا ہمیں لیڈر مل گیا ہے جو پنجاب کی بات کرتا ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں، آخر میں یہ ضرور کہوں گا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی بنیاد پر سیاست کرتی ہے، اپنا ہوم گراؤنڈ کہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اب جو خیبر پختونخوا ہے اس کو اپنا ہوم گراؤنڈ اس طرح بنا لیا کہ اگر وہاں کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں آتا ہے یا وہ سندھ میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو بڑی تعداد میں جو لوگ ریسیو کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پشتون ہوتے ہیں، وہ وہاں کے جو ایون ان میں افغان بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب بلوچی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر پنجاب کیوں نہ کرے؟ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب پنجاب جو ہے وہ گونگا نہیں رہا، پنجاب کی بات کی جائے گی، پنجاب کو مسلم لیگ نون اپنا ہوم گراؤنڈ بنائے گی. اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کے پاس معیشت کی طاقت ہے، پنجاب کے پاس سیاست کی طاقت ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی میں سیٹوں کی طاقت ہے. تو میرا خیال ہے یہ طاقت جو ہے پنجاب کا جو لوگ کھاتے ہیں، پنجاب کے لیے جو لوگ پنجاب سے جو لوگ عہدے لیتے ہیں، تو پھر پنجاب کا ان کو مقدمہ بھی لڑنا چاہیے. تو مریم نواز پہلی مرتبہ مجھے لگا کہ کوئی اس طرح ڈٹ کر سامنے آ رہا ہے، پنجاب کو ہوم گراؤنڈ اپنی بنا رہا ہے، پنجاب سے تعلق کو، پنجابی زبان سے تعلق کو اپنا فخر بنا رہا ہے. اور پنجاب جو ہے وہ اب خاموش نہیں ہے، جواب دیتا ہے، بات کرتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اگلے NFC ایوارڈ میں ضرور پنجاب بات کرے گا اپنے لیے، اپنے عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے. اور آخر میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کراچی سب کو پالتا ہے اور سندھ سے سب کچھ چلتا ہے،
میرا خیال ہے اس پر بھی ابہام جو ہیں دور ہونے چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی ویلاگ میں اس پر بھی بات کروں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ سندھ سب کو پالتا ہے اور کراچی سے جمع ہونے والے ٹیکسز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں اور اسی کی بنیاد پر پاکستان چلتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، بڑے زبردست حقائق ہیں، اس پر بھی بات کریں گے کسی اور ویلاگ میں.